السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 29 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 30 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گھوڑا اور سایہ۔ ایک گھوڑا اور سایہ۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیبدار۔ عیبدار یعنی عیب والا۔ یہ عیب اور دار دو سے مل کر بنا ہے۔ عیب والا جیسے کہ دیندار دین والا، مالدار مال والا، شاندار شان والا۔ تو اس طرح عیب اور دار سے مل کر یہ بنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے لاحقہ، یعنی کسی بھی لفظ کے پیچھے جو لفظ لگتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لاحقہ۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیبدار، اپنے سایہ سے بدکتا بار بار۔ بدکتا یعنی بھڑکتا۔ اپنے سایہ سے بدکتا بار بار۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا۔ خفا یعنی ناراض ہو کر۔ سن تو احمق جس سے تو ہے ڈر رہا۔ سن تو احمق جس سے تو ہے ڈر رہا۔ احمق یعنی بے وقوف۔ جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ۔ جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ، نہ درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ۔ نہ درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ۔ درندہ یعنی پھاڑ کھانے والا جانور، جیسے شیر، چیتا، جنگلی کتا وغیرہ۔ اور چرندہ یعنی چرنے والا جانور، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ اور ایک ہے پرندہ یعنی اڑنے والا جانور۔ جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ، نہ درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ۔ جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے۔ جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے، تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ تو بڑا ڈرپوک اور نادان ہے۔ ڈرپوک یعنی بزدل، ڈرنے والا، اور نادان یعنی بے وقوف۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب۔ سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب۔ آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں۔ وہمی یعنی شک والا، شک میں مبتلا۔ آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، ان ہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین۔ ان ہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین۔ ان ہوئی یعنی جو بات، ان ہوئی بات یعنی جو بات پیش نہ آئی ہو، اس بات کو کہا جاتا ہے ان ہوئی بات۔ جیسے اسی سے ملتا جلتا ایک شعر کے اندر ہے، ہم نے ایک بات کہی تھی تو کسی نے نہ سنی۔ ہم نے ایک بات کہی تھی تو کسی نے نہ سنی، بن کہی بات کا چرچا ہوا گھر گھر لیکن۔ بن کہی بات کا چرچا ہوا گھر گھر لیکن۔ یا ان لکھا ہوا ہے، ادھر بن، تو ان اور بن دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بن کہی یعنی جو بات نہیں کہی، اور یا ان ہوئی یعنی جو بات نہیں ہوئی۔ یعنی جو بات ہم نے کہی تھی اس کہی ہوئی بات کو کسی نے سنا ہی نہیں، اور جو بات ہم نے کہی نہیں تھی اس کا گھر گھر چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، ان ہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین۔
भूत का किस्सा कहानी के सिवा, भूत का किस्सा कहानी के सिवा कुछ निशा घर में न जंगल में पता, कुछ निशा घर में न जंगल में पता। भूत से डरना भी कोई बात है, भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की ज़ात हैं, क्या ही वहमी आदमी की ज़ात हैं। साया तो आँखों से आता है नज़र, साया तो आँखों से आता है नज़र, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। यानी इसका खुलासा ये है कि मालिक ने घोड़े से, घोड़ा जो था वो अपने साए को देखकर बिदकता था, भड़कता था। तो मालिक ने कहा कि तेरा साया ही है, कोई और चीज़ नहीं है, तू क्यों इतना बिदकता है और भड़कता है। तो घोड़े ने जवाब ये दिया कि यानी गोया घोड़े को भी बेवकूफ़ कह रहा था, मालिक जो है घोड़े को भी बेवकूफ़ कह रहा था। तो घोड़े ने ये जवाब दिया कि मेरा तो साया है और इस साये को देखकर मैं भड़कता हूँ, ये इतनी ताज्जुब की बात नहीं है। तुम्हारी इंसान की हालत तो ये है कि कुछ होता ही नहीं है, न साया है, कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद भी जो है तुम डरते हो। ये भूत जिन भूत के जो वाक़यात हैं, कोई चीज़ होती नहीं है और खामखा डरते हैं। तो उस ज़्यादा ताज्जुब की बात तो तुम इंसानों के ऊपर है कि मेरा तो साया है, उसकी वजह से मैं डरता हूँ। ये इतनी ताज्जुब की बात नहीं जितना कि तुम्हारे लिए ताज्जुब की बात है कि कुछ भी नहीं होता, भूत वगैरह, और तुम उससे डरते हो। तो पहले अपना इलाज कीजिए, बाद में दूसरों की खबर लीजिए। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। सबक नंबर 31, लिखना पढ़ना। लिखना पढ़ना निहायत मुफीद हुनर है, मुफीद यानी फ़ायदा देने वाला। लिखना पढ़ना निहायत मुफीद हुनर है, निहायत यानी बहुत ज़्यादा। इस हुनर से आदमी को बड़ी क़ुव्वत हासिल हो जाती है। बहुत सी ज़रूरी बातें हैं, बहुत सी ज़रूरी बातें हैं जिनको आदमी याद नहीं रख सकता। याद के नुकसान का इलाज इसी हुनर से हो सकता है। जो लोग इस हुनर को अच्छी तरह काम में लाते हैं, जो लोग इस हुनर को अच्छी तरह काम में लाते हैं, उनके तमाम काम बहुत खूबी और आसानी के साथ अंजाम पाते हैं। जो आदमी लिखना पढ़ना जानते हैं वो अपनी आमद व खर्च का, आमद यानी आमद का माना इनकम, जो आवक जो मतलब एक होता है आदमी के पास पैसे आते हैं और उसको खर्च करता है, तो जो इनकम होती है उसको कहा जाता है आमद, और जो खर्चा होता है उसको कहा जाता है खर्च। वो अपनी आमद व खर्च का लेन देन का, लेन देन यानी लेना देना, लेन देन का, तिजारत का हिसाब किताब लिख लेते हैं। बनियों का कौल है, पहले लिख
اور پیچھے دے، بھول پرے کاغذ سے لے۔ پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پرے کاغذ سے لے۔ یعنی آدمی کو لین دین کے اندر، آمد و خرچ کے اندر، تجارت کے اندر حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اس میں ہدایت ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاملات کرے، ادھار کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے یا بیع و شراء کچھ بھی کرے تو اس کو لکھ لیا کرے، یا گواہ مقرر کر لے۔ آپس کے لین دین کے اندر گواہ مقرر کر لے، 2 گواہ مقرر کر لے، یا تو پھر اس کو لکھ لے۔ تو پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پرے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک، بے نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ اقرار نامہ، پٹا، آپ اس کو نیچے دیکھ لیجئے یہاں پر۔ یہ اقرار نامہ یعنی وہ دستاویز جس میں کسی بات کا وعدہ لکھا ہو، اور پٹا وہ دستاویز جو کاشتکار مالک زمین کو کرائے کے بابت لکھ کر دے، اور قبولیت پٹے کا اقرار نامہ جو کاشتکار کی طرف سے بحق کے زمیندار لکھا جاتا ہے، اور تمسک وہ تحریر جو قرض کی سند میں قرضدار قرض خواہ کو لکھ دے، اور بے نامہ کسی چیز کی فروخت کا دستاویز۔ وصیت نامہ تحریری وصیت۔ اور پھر آگے جو آتے ہیں کچھ الفاظ، اس کا یہاں ترجمہ ہے، رونق پانا یعنی ترقی پانا، آرائش پانا، اور دستور کا معنی قانون۔ تو کہہ رہے ہیں اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک، بے نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق کے حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں کا دستور یعنی قاعدہ، قانون۔ کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول یعنی ٹیکس، سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں یعنی بات چیت کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط، رقعہ بھیج کر اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے سدھا یعنی سینکڑوں برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بد کام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت یعنی بہادری، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی یعنی اچھی تقریر، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہیں جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ یعنی کتابوں کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، ان کتابوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ان کی خوش بیانی کا، ان کے غم و غصے کا، بہادری وغیرہ کا۔ یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہے جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغاباز آدمی، فریبی اور دغاباز دونوں کا معنی دھوکہ دینے والا۔ فریبی اور دغاباز آدمی جال کرتے ہیں یعنی بناوٹ کرتے ہیں،
جھوٹ بولتے ہیں، جال کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت یعنی بے وقوفی اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسا برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسا برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے، متقی اور پرہیزگار اہل علم کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی ایسے اثرات آئیں گے پرہیزگاری کے، اور برے قسم کے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے، بے دین لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو ان کے جیسے اثرات ہمارے اندر بھی آئیں گے۔ اس لیے متقی اور پرہیزگار اہل علم کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ انہی کے جیسے اثرات ہمارے اندر بھی آئیں۔ اب یہ فن جو ہے یعنی لکھنے کا جو فن ہے، آدمی اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس ہنر کو اچھے کام میں لگاتے ہیں، اچھی باتیں لکھتے ہیں، اور کچھ بدباطن خبیث طبیعت کے ایسے بھی ہیں جو اس فن کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو رسوا کرنے میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 30 اور 31۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 32 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔